دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 13 رجب ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا آج جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر چلیں، عمل کریں۔ تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفاء راشدین حضرت سیدنا سرکار ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا سرکار عمر فاروق، حضرت سیدنا سرکار عثمان غنی اور حضور سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ علم دین سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہیں، مولا علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانے غیوث صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کا بتایا، اے محبوب کہو کہ اے اللہ تو میرے علم کو بڑھا دے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، او مائی رب انکریز مائی نالج، اے اللہ میری نالج کو بڑھا دے، میری گیان کو بڑھا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سے محبت کریں، علم سے محبت کریں، نالج سے محبت کریں، اور پڑھنے پڑھانے کا ہمیشہ ماحول بنائیں، تبھی ہوگا ہمارا سب کا کامیابی کا راستہ ہموار، ورنہ حالات بہت زیادہ دگردوں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے۔ علم کیا ہے؟ مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عالم وہی شخص ہے جو علم پر عمل بھی کرے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے۔ اور فرماتے ہیں کہ حلال کی خواہش اسی شخص میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ یعنی حلال اسی کو ملے گا جو حرام کو چھوڑنے کی دن رات محنت کرے، مشورہ کرے کہ کس طرح سے میرا حرام سے پیچھا چھوڑے۔ خالی منہ سے بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، پھر سے جا کے ایک دم جا کے ڈگا ماری کر رہا ہے، سمجھے، دھوکہ دھڑی دے رہا ہے۔ جب تک بندہ دن رات محنت نہیں کرے گا حرام چھوڑنے کو، اس وقت تک اس کو حلال کمائی نہیں مل سکتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی بہترین دوست ہے اور ادب بہترین میراث ہے۔ خوش اخلاقی آج یہ ہم سے اڑتی چلی جا رہی ہے۔ خوش اخلاقی آج ہمارے اندر بالکل نہیں ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ لوگ خوش اخلاقی سمجھے جو بدلہ دیتے ہیں نا، وہ بدلے کا نام خوش اخلاقی رکھتے ہیں۔ تو سمجھیے آج بدلہ کیا ہوتا ہے اور خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے۔ اور بھائی آپ کو کسی نے نذرانہ دیا، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ملاقات کر لی۔ یہ تو جانور میں بھی ہوتا ہے۔ آپ بلی کے ہاتھ خوب مسلیے تو بلی بالکل آپ کے قریب آ جائے گی، اور بلی کے پونچھ پہ پیر رکھ کے دیکھیے، آپ بلی کی پونچھ پہ پیر رکھ کے دیکھیے اور آپ دبا دیجئے، پھر دیکھیے کیا کرتی بلی آپ کے ساتھ، فوراً پنجہ مارے گی یا منہ مارے گی، سمجھے۔ تو ہم بدلے کو خوش اخلاقی سمجھتے ہیں۔ خوش اخلاقی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کیسا بھی ویوہار کرے مگر آپ اس کے ساتھ اچھا ہی ویوہار کریں، یہ ہوتی ہے خوش اخلاقی۔ آج کل ہم بدلے کو کہہ دیتے ہیں خوش اخلاقی، وہ ہوتا ہے بدلہ۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نادانوں کی دوستی سے بچو، بہت سے عقل مندوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں نا، نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ وہ بیچارہ چاہے گا تو تم کو فائدہ دینا، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نادانوں کی دوستی سے بچو، کیونکہ بہت سے عقل مندوں کو نادانوں نے برباد کر دیا۔ اور فرماتے ہیں اپنا راز اپنا بھید کسی کو مت بتاؤ، اپنا راز کسی کو مت بتاؤ۔ ہر خیر خواہ کے لیے کوئی دوسرا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تم میرے دوست ہو، میں نے اپنی بات تم کو بتا دی، تمہارا بھی تو اور کوئی دوست ہوگا، تم اپنے اس دوست کو بتاؤ گے، وہ اپنا اس دوست کو بتائے گا، وہ اس دوست کو بتائے گا، ایسی بات پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور علم سے محبت کرنا چاہیے۔ آج میرے دوستوں بہت حالات خراب ہیں، دوسروں کے اسکول ہیں، نہ ہمارے کالج ہیں، نہ ہمارے میڈیکل کالج ہیں،
نہ ہمارے انجینئرنگ کالج ہیں، نہ ہمارے سائنس کالج ہیں، نہ ہمارے لا کالج ہیں۔ ہم نربھر ہیں دوسروں پر، دوسروں کے کالج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے علم کو منع فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو اپنے دنیا کے حالات کو نہ جانے وہ جاہل ہے، جو اپنی دنیا کے حالات کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے۔ اور دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے، طرح طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ میرے دوستو، ہر علم دین کا علم ہے اگر آپ اس کو اچھی نیت سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں اس لیے تاکہ یہ مسلمانوں کا علاج کرے گا، اچھا علاج دے گا، مریضوں کی سیوا کرے گا، تو یہ بھی ثواب ہے۔ آپ وکیل بنا رہے ہیں اس لیے کہ میرا بچہ اچھے مسلمانوں کے مقدمے لڑے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنا دو ثواب کی نیت سے، وہ دین کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ آج نہ ہمارے پاس صحیح مدرسے ہیں اور نہ ہمارے پاس اسکول ہیں، نہ کالج ہیں۔ اب بچے جا رہے ہیں دوسروں میں اور وہ سب پرارتھنائیں کروا رہے ہیں الٹی سیدھی، سب کفریہ مشرکانہ کام کروا رہے ہیں ہمارے بچوں سے، اور ہمارے بچے مجبور ہیں جائیں تو جائیں کہاں۔ اب ایک ہی مسلم غیر مسلم ایک ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں سب کو سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ وہ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہا ہے، کئی جگہ سے ویڈیو آ رہے ہیں۔ پڑھی لکھی اچھی خاصی لڑکیاں دوسروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ تو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتھ ڈے جو ہم سیلیبریشن کریں، آپ خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کوئی اسکول کھول لو، اسکول کھولو۔ اس میں بھی آمدنی کم نہیں ہے، اس میں بھی امکان کم نہیں ہے، اسکول میں بھی بہت امکان ہے۔ اپنے حساب سے پڑھائیے، اپنا لباس ہو، ٹوپی کرتا پہن کے بچے پڑھنے آئیں، ہماری بیٹیاں نقاب اوڑھ کے پڑھنے آئیں، ہمارا اسکول ہوگا، اس میں کون انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ ہم اپنے حساب سے پڑھائیں گے، دین بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، اور ہماری بچیاں ڈاکٹر بنیں گی، انجینئر بنیں گی، وکیل بھی بنیں گی، عالمہ بھی بنیں گی، فاضلہ بھی بنیں گی، سب کچھ بن جائیں گی۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو پہلے مسلمان تو بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنم دن کی ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، فاتحہ ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرات محترم، آج 11 تاریخ ہے، 11ویں شریف ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، حالات کے حساب سے لوگوں کی ذمہ داریاں گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ اس وقت اہل ایمان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے ایمان پر اور اپنے گھر والوں کے ایمان پر دھیان دیں۔ حالات یہ ہیں کہ کفر چاہتا ہے کہ وہ شمع ایمان کو بجھا دے۔ پھر ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے، جیسے ہمارے دشمنوں کی کوشش ہے اسی طرح سے اس سے زیادہ ہماری کوشش ہونا چاہیے، تو پھر ہماری کیا کہتے ہیں کامیابی ہوگی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں چاہیے ہم دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے دین کو بچانے کے لیے دن رات کوشش کی، ایمان کو بچانے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر دھیان دیں۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی دولت مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر سب کچھ لٹنے کے بعد بھی ایمان بچا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیجئے آپ لوگ، اگر سب کچھ لٹنے کے بعد ایمان اگر بچا تو سب کچھ بچا ہوا ہے، سب کچھ۔ اور اگر ایمان نہیں بچا اور سب کچھ بچا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو سمجھیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں کی دشواریاں، یہاں کی پریشانیاں تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت کی پریشانیاں بہت زیادہ مہنگی پڑیں گی۔ آخرت کا عذاب، آخرت کی سزا، آخرت کی پنشمنٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 1000 دن کا ایک دن ہے وہاں کا، یہاں تو 24 گھنٹے کا ہے۔ اور جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر کسی جہنمی کو لا کر دنیا کی آگ میں لٹایا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، کیونکہ 70% جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے دنیا کی آگ کو، تب اس میں اتنی تیزی ہے۔ 70% جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ تو یہ بات ہمیں رکھنا چاہیے، جو ہم ایک ماچس کی تلی جلا کے اپنی انگلی پہ نہیں رکھ پائیں گے، اور جہنم کی آگ کا اس سے آپ موازنہ، مقابلہ کیجئے، تلنا کیجئے۔
تو سب سے زیادہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، گھر بنا دوں، مکان بنا دوں، یہ بنا دوں۔ ارے بھائی، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آیا ہے، ہر ایک کی قسمت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، سب سے زیادہ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور حالات دیکھیے بدلتے رہتے ہیں، ماحول بدلتا رہتا ہے۔ اب ہمارے ملک کے حالات جو ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھیے، کہیں پر بھی مورتیاں رکھنے سے اور کہیں پر بھی بت رکھنے سے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ بت کدہ نہیں بن جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی، ہمارے ملک کی مسجد ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے، 360 مورتیاں رکھی گئی تھی کعبہ شریف میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر سب ان کا صفایا کیا، ان کو ہٹایا۔ تو یہ دیکھیے تاریخ رہی ہے، رب کائنات فرماتا ہے ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی اجالا، کبھی اندھیرا، یہ سب چلتا رہے گا۔ مگر ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اجالا دیا ہے اس پہ کبھی اندھیرا نہیں آنا چاہیے۔ دنیا میں وہ اندھیرا اجالا چلتا رہے گا، مگر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اس روشنی کی لو مدھم نہیں پڑنی چاہیے، اس کو ہمیشہ ہم تیز کرتے رہیں اور اس کی ہم حفاظت کرتے رہیں۔ تو یہ حالات بدلتے ہیں۔ مکے کے حالات جو ہیں وہ سمجھیے اب مکے کے حالات یہاں چالو ہو گئے ہیں۔ جو اسلام کے شروع کا دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کٹھنائیاں اٹھا کر، صحابہ کرام نے پوری کٹھنائیاں اٹھا کر، اپنی ہر طرح کی قربانیاں دے کر ایمان کو بچایا، ایمان کو پھیلایا، وہی دور جو ہے وہ شروع ہے۔ اور آج کل اسکولوں سے، کالجوں سے بھی بہت ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اسکولوں پہ اور کالجوں پر دھیان دیتے، ہمارے اسکول ہوتے، ہمارے کالج ہوتے، ہم اپنے حساب سے اپنی یونیفارم میں، اپنے دینی ماحول میں اپنے بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم دیتے۔ آج حالات بہت زیادہ خستہ و خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آگ اب مدرسوں تک پہنچ رہی ہے۔ جو لڑکیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں اب، کیونکہ جب لڑکی کسی کی چلی جاتی ہے تو وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اچھی طرح سے وہ دماغی طور پر بھی ٹارچر ہو جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کا 10 لاکھ لڑکیاں، اب تو یہ آگ مدرسے تک پہنچ گئی ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے سازش چل رہی ہے۔ ہم دوسروں کا کیا شکوہ کریں، ہمیں اپنے پر دھیان دینا ہے، خود پر دھیان دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، تو ہم اپنے یہاں پر دیکھ بھال کریں، اپنی ذمہ داریاں بڑھا دیں، اپنی ڈیوٹیاں بڑھائیں، اپنی ٹائمنگ بڑھائیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے رہیں۔ دیکھو کفر تو چاہتا ہے، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا یا اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، اور وہ بہکا رہا ہے، اور ہر طرف سے چوطرفہ اسلام پر حملے ہیں۔ یاد رکھیے الکفر ملت واحدہ، کفر کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، وہ سب ایک ہے، کفر سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ہے، کسی ملک میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ سب ایک ہے اندر کھانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو دوسرے ملک تو اسرائیل پہنچ رہے ہیں، مگر ہمارے جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے 57-58 ملک ہیں، وہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اور غیرت کی بات یہ ہے کہ فلسطین کی طرف سے مقدمہ بھی ساؤتھ افریقہ لڑ رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ مسلمانوں کی طرف سے، یہ غیر مسلم وہ کھڑا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، اور ایک اسلامی ملک بھی کھڑا نہیں ہوا ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ تمہارا تجربہ ہو چکا ہے، دنیا تمہیں سمجھ چکی ہے کہ بولر مرغا کھا کھا کر ہم سب وہی بن گئے ہیں۔ مرغے کے سامنے مرغا کرتا ہے، مگر وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے ہمارا بھائی کٹ رہا ہے۔ کٹنے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے جانا ہی ہے، مگر اصل چنتا جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایمان کے ساتھ گیا تو بندہ کامیاب ہے، اور ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو پھر ناکامیاب ہے۔ آپ دیکھیے کتنے گھر آپ کو ایسے ملیں گے جہاں بہت لوگ پڑھے لکھے تھے، مگر آج وہاں پر کیا ہے، ان کی نسلیں غیر مسلم ہو رہی ہیں۔ ہندوستان میں ایک آزادی کے طور پر
اور کیا کہتے ہیں ایک مولانا ہوا کرتے تھے، ان کی نسل میں آج کیا ہے، لوگ غیر مسلموں میں شادی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری کی پوری نسلیں کیا ہو جائیں گی، وہ پھر بے ایمان ہو جائیں گی۔ تو ہمیں بچانا ہے جس شجر کو سرکار خواجہ نواز نے اپنا خون و پسینہ دے کر، اور ان کے دادا نانا امام حسن حسین نے اپنا خون جگر دے کر اس اسلام کے چمن کو سینچا ہے، اس چمن کو ہمیں بچانا ہے، اور ہمیں تیاری کرنی ہے، کیا کہتے ہیں، اپنے دین کے قریب رہنا ہے، قرآن کے قریب رہنا ہے، مسجدوں کے قریب رہنا ہے۔ آج میرا جو بیان ہونا تھا اس میں ایک رب کائنات نے لفظ بتایا، وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تو فسق کیا ہوتا ہے؟ آپ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، اور یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تغابی، وہ آدمی جو اتفاقیہ کسی بڑے گناہ میں پھنس جائے، کسی بڑے گناہ کو کر لے، اس کو کہتے ہیں تغابی، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے۔ اور ایک ہوتا ہے گنہگار انحماق، جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں کا عادی ہو جائے، جھوٹ ہے، نماز چھوڑنا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، اور مگر وہ اس کو برا ہی سمجھے۔ حرام کام تو کر رہا ہے، کوئی شراب تو پی رہا ہے، مگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ برا ہی ہے، تو یہ حرام کام تو ہے مگر اس کا ایمان نہیں جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، سوچتا ہے یار نماز چھوڑنے میں کیا جا رہا ہے، کوئی بات ہے، تو یہ پھر ہلکا سمجھے گا تو وہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ میں بتاؤں گا آپ کو، بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد گناہ میں اور وہ جری ہوتا چلا جاتا ہے، ہلکے ہلکے وہ پھر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے قریب رہیں، قرآن کے قریب رہیں، مسجد کے قریب رہیں، علماء کے قریب رہیں، اللہ کے قریب رہیں۔ میرے دوستو، یہ بچوں کو وصیت کر دو، نصیحت کر دو کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی ہے۔ ایمان گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایمان کو بچایا ہے، ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے، اسی جگہ پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی خیر فرمائے۔